Anyways, میری نظر سے ایک ویڈیو گزری. وہ ویڈیو کچھ اس طریقے سے تھی کہ ایک اسرائیلی کپل کویت کی ایک ایئرپورٹ سے ٹرانزٹ لیتا ہوا کسی اور کنٹری میں جا رہا تھا. جب وہ بورڈنگ کے لیے گیا تو ڈیسک کے اوپر موجود امپلائی نے ان کو یہ کہہ کر منع کر دیا کہ ہم ایسا کویتی گورنمنٹ کویتی ایئر ویز اسرائیلی پاسپورٹ کے اوپر کسی پیسنجر کو آگے جانے نہیں دیتا. مطلب اسرائیلی پاسپورٹ کے اوپر کوئی بھی بندہ ہو, کوئی بھی ریلیجن کا ماننے والا ہو, اسرائیلی پاسپورٹ کے اوپر اس کو کویت سے گزرنا الاؤ نہیں ہے. یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوئی کیونکہ ابراہم اکارڈ کے تھرو کافی ساری عرب نیشن نیچے تھلے لگی ہوئی ہے. وہ اپنے ملینز ڈالرز کی سیل اسلحہ خرید رہے ہیں امریکہ سے, یورپ سے, ان کو ایک طریقے سے بھتہ دے رہے ہیں. تو یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوئی. اور جب میں اس نیوز کو کنفرم کرنے گیا, نیوز میں نے ٹٹولی, تو میرا دل فخر سے ایز اے مسلم خوش ہوگا کہ کوئی گورنمنٹ نے اتنا زبردست کام کیا ہے کہ یو ایس, جرمنی اور یورپ کی دوسرے کنٹریز نے کویتی ایئر ویز کے اوپر کیس دائر کیا. جب کیس دائر کیا تو کویتی آفیشلز, کویتی ایئر ویز کے آفیشل جب کورٹ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے جج صاحب کو بتایا کہ بھائی صاحب ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہم تو ایئر ویز چلاتے ہیں, یہ کویت گورنمنٹ نے ہمیں لازم کیا ہے کیونکہ یہ جو ایئر ویز ہے یہ کویتی گورنمنٹ کے ماتحت چل رہی ہے, کویتی گورنمنٹ کی اتھارٹی ہے, اس میں ایئر ویز کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو سلام کویتی گورنمنٹ کو کہ انہوں نے تھوڑا سا ہٹ کر, تھوڑا سا آگے آ کے ایز اے مسلم اور ایز اے اسرائیلیز کو کنڈیم کیا. نہ صرف کنڈیم کیا بلکہ الاؤ ہی نہیں ہے کہ وہ کویتی ایئر ویز, کویتی ایئرپورٹس یا کویت کی کسی اسسٹنس کو یوز کر پائیں. اب یورپ تو واویلا کر رہا ہے کیونکہ پٹھو ہیں, اسرائیلی پٹھو ہیں. اب یہ یورپ میں نہیں ہے, امریکہ بھی پٹھو ہے جوئش کا. وہ ان کے تانے بانے ملتے ہیں, وہ داغے کھینچتے ہیں تو پرابلم ہو جاتی ہے. یہ ڈوئل فیسز لوگ ہیں. ترکی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ کے سامنے سب کو پتہ ہے. ان کے ویزاز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, 50 سال ہو گئے ان کی یورپین کمیونٹی میں داخل ہونے کی انٹری کو بند کیا ہوا ہے. کیوں؟ ایز اے مسلم نیشن. اب ریسسزم کی بات نہیں ہے, یہ تو ڈوئل فیس ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے کیا ہے. ترک قوم, میں اکیلا نہیں, میں تو ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کے سامنے, سچ لا رہا ہوں. ترک قوم ہار مان چکی ہے. ایک زمانے پہلے میری شادی ترکی میں ہوئی ہے. جب میں ترکی میں داخل ہوا, وہاں رہا, لوگوں سے ملا جلا, تو وہ ان کی کوئی ہوپ نہیں تھی آج سے 10 سال پہلے بھی کہ کبھی ترکی یورپ یونین میں داخل ہو پائے گا. اب تو کچھ نیوز آ رہی ہے, اس کی نیوز ابھی کوئی شینگن ایریا کے اندر کوئی ایکسیس مل رہی ہے, ویزا اپلائی کریں گے. اب بتاؤ, ایک یورپین یونین کے جو کہ کینڈیڈیٹ کنٹری ہے اس کو آپ اس طرح سے رلا رہے ہو کہ آپ اس کو ویزا ہی ڈینائر کر رہے ہو ڈے بائی ڈے, ایئر بائی ایئر. ہر سال ترکی کے نمبر آف ویزا ریجیکٹ زیادہ ہو رہے ہیں, حد کرتی. تو وہ یہ ایک ریسسزم کا پوری دنیا میں مار چل رہا ہے. لیکن آپ بن گئے وقت کی ضرورت, آپ بن گئے امریکہ کی ضرورت, آپ بن گئے یورپ کی ضرورت. وہ آبادی ہے نہیں, اسکل ہے نہیں, پڑھے لکھا ہے نہیں. تو یہ پڑھے لکھے لوگ, آپ وہ لوگ, یہ پڑھے لکھے کوٹا وہ لوگ اس سب کانٹیننٹ کے ایریا سے منگوا کے اپنی مشینری کو چلا. تو بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی. کویت پہ ہی رہتے ہیں. تو ایک بار پھر کویت کو میرا سرخ سلام کہ انہوں نے اسرائیلیز کو اپنے ایئر ویز, اپنے ایئرپورٹس یوز کرنے کے لیے اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ کیا ہوا ہے. سلام. ویڈیو کو پسند آتی ہے تو لائک کیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے.